اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب رمضان کا مہینہ آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے تو ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفلوں کو فرضوں کے برابر کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر۔ اور پھر کیا ہے ہمارے اسلام میں کہ جو رات کو تراویح پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو آخری رات کو اللہ تعالیٰ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ کوئی گناہ بھی اس کے ذمے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ ان کا روزہ سخت تھا، ان کا قیام اللیل نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، 6 یا 8 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا گیا، اور 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات کو لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اتارا، اور وہ کتابیں فل آ گئیں ایک بار ہی، لکھی لکھائی۔ قرآن فل نہیں آیا۔ پہلی رات کو قرآن پاک کی صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا اور مکمل ہوا۔ اور آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور بہت پیاری بات بیان کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا، جن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف زندگی میں ایک بار ان کے پاس تشریف لائے، اور کچھ کے پاس ایک سے زیادہ بار بھی تشریف لائے۔ لیکن میری یہ بات سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 برس میں 24,000 بار تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ 23 سال میں 24,000 بار، اور یہ واقعی عجب العجائب ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں یقیناً بے شمار ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اس کی میں بڑی خوبصورت دعا اور اس کی فضیلت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے بھی، اور اس پر اپنی رحمت بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سبھی حاجتوں کو پورا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ پہلے عشرے کی دعا پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کی فضیلت بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یہ ایک طرح سے توبہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ سے بخشش کی طلب کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ضرور ہوتی ہیں۔
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہر مسائل کا حل استغفار میں یقیناً موجود ہے۔ اور ایک بات کہ استغفار کرنا یقیناً انسان کو مستجابہ دعوات بنا دیتا ہے، یعنی وہ بندہ جو اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول شرفیت بخشتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تعلیمات، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار انسان کو یقیناً مستجابہ دعوات بنا دیتا ہے، لیکن اگر ہم واقعی حقیقتاً اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور ہم استغفار کریں تو یقیناً دیکھیے گا کہ ہماری دعا ایسی ہوگی کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو قبول فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک مسجد کے قریب ہوا۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ادا کی اور آپ تھکے ہوئے تھے اور سردی کی بڑی راتیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں عشاء کی نماز بھی یہی پڑھتا ہوں اور رات کو مسجد میں قیام کرتا ہوں اور صبح کو چلا جاؤں گا۔ جب وہ بیٹھے تھے تو مسجد کے خادم نے انہیں کہا کہ بابا جی یہاں سے نکل جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ اس خادم نے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی مسجد سے نکال دیا، اور حضرت امام احمد بن حنبل باہر جاتے ہیں تو دیکھتے آگے جا کر ایک نان بھائی وہ تندور پر روٹیاں بنا رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر آگ ہے تو کہنے لگے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا جی ضرور، آئیں بیٹھیں، آپ آرام کریں۔ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان روٹیاں پکا رہا ہے، اور جب وہ پیڑے بناتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور جب وہ تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے تب بھی یہی کہہ رہا ہے اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ وہ استغفار کی گردان کیے جا رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں، تو ان نوجوان نے جب دیکھا تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہنے لگے کہ تمہاری اس ادا کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تم پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کی برکتیں ہی اتنی ہے، جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میں مستجابہ دعوات بن گیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، استغفار کی عادت بنا لیں اور اس نیت سے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، آپ دل سے اخلاص کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنائیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے بھی نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سورہ نو کا مطالعہ کریں اور اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اگر دولت میں اضافہ چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہو، کوئی ملازمت کرتے ہو، گھروں کے کام کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، تو انہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبانوں پر درود پاک کا بھی ورد رکھیں اور استغفار کا بھی ورد رکھیں، کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا تعلق یقیناً اللہ کے ساتھ بہتر بناتی ہیں۔ درود پاک جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو استغفار پڑھتا ہے اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو میری مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کی تابع دار ہو تو وہ بھی استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جو میرا بھائی، جو میرا بیٹا ہے، جو میرا بزرگ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو تو وہ بھی استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی مختصر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستجابہ دعوات بن جائیں، یعنی جو آپ چاہیں آپ کی وہ دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو استغفار کی کثرت کرو۔ یہ ساری بہنوں اور بھائیوں کے لیے، سبھی کے لیے یہ پیغام ہے، اور پھر اس کی برکت دیکھیں، آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان استغفار پڑھتا ہے، اور پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے تو استغفار نے مستجابہ دعوات بنا دیا، میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔
تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سن کے وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے آج تک جو دعا کی استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور آج میری ڈیوٹی ہے یہاں پر میں روٹیاں پکا رہا ہوں، اور آج میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، اور ایک میری دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میری خواہش ہے کہ وہ بھی میری دعا قبول ہو جائے۔ تو کہنے لگے کیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایک بہت بڑے محدث ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ کبھی ان کا دیدار ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، میں ایک عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہوں، اور آج میں استغفر اللہ اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ان محدث کی زیارت ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ وہ کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ یہ سنا تو آپ نے اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے اللہ کے بندے تو واقعی مستجابہ دعوات ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ مسجد کے اس خادم نے مجھے مسجد سے کیوں نکالا، اس نے مجھے دھکے دیے، اور بزرگوں کو کون نکالتا ہے، لیکن یہ اس کا عمل نہیں تھا، یہ تیری استغفار کی طاقت تھی، تیرا استغفار مجھے یہاں کھینچ کے لایا ہے، اور دیکھ احمد بن حنبل تیرے پاس آج خود آیا ہے اور تیری دعا رنگ لائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس واقعے کا سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے، تو استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرے، اور اس استغفار کی برکت سے آپ کی اولاد بھی آپ کی تابع دار ہوگی، آپ کے گھروں کے دکھ اور درد ختم ہوں گے، گھروں میں سکون ہوگی، محبت ہوگی اور الفت پیدا ہوگی، آپس کے اختلافات ختم ہوں گے، اور آپ کے گھر محبتوں چاہتوں کے گہوارے بنیں گے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور درود پاک کو تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھتے رہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مقدس مہینے میں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بخش دے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔